میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، محرم الحرام کا یہ تیسرا پروگرام جو منعقد ہے، آج جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ سیرت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ انشاءاللہ اس عنوان پر جو ہے کچھ گفتگو میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ صحابہ اکرام کی جماعت میں افضلیت کے حساب سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا چوتھا نمبر ہے۔ افضلیت کے حساب سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چوتھا نمبر ہے۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ آپ کا جو چوتھا نمبر ہے وہ افضلیت کے حساب سے ہے، افضلیت کے حساب سے ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے جو آج گمراہ ہو رہے ہیں وہ ناسمجھی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ افضلیت ایک الگ چیز ہے اور فضیلت جو ہے ایک الگ چیز ہے۔ افضلیت کا تعلق جو ہے عقیدے سے ہے، افضلیت کا تعلق جو ہے عقیدے سے ہے، اور فضیلت کا تعلق جو ہے خصوصیت سے ہے۔ فضیلت کا تعلق خصوصیت سے ہے، اور افضلیت کے لیے جو ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ یا جو ہے قرآن مجید کی کسی آیت کریمہ کی نص قطعی چاہیے، تب تو جو ہے افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ اور فضیلت کا معاملہ یہ ہے کہ فضیلت میں جو ہے ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے، ضعیف حدیث بھی جو ہے قابل قبول ہے۔ تو یہ سمجھنے والا مسئلہ ہے کہ افضلیت جو ہے وہ اور ہے، فضیلت جو ہے وہ اور ہے۔ تو افضلیت کے حساب سے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چوتھا نمبر ہے، حضرت علی کا چوتھا نمبر ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ کا مقام صحابہ اکرام کی جماعت میں چوتھا نمبر، اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی ہے، یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے سنی کا لیبل لگا کر، جیسے آج ایک نیا گروپ چل رہا ہے، ایک نیا فرقہ چل رہا ہے جو اپنے آپ کو مولائی کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو مولائی کہلاتے ہیں اور لیبل سنی کا لگاتے ہیں، تو اب اگر کوئی شخص جو ہے سنی کا لیبل لگا کر اور یہ کہے کہ حضرت علی کا جو ہے پہلا نمبر ہے،
ہرگز جو ہے اس کا شمار جو ہے اہل سنت کے اندر نہیں کیا جائے گا، اس کا شمار ہرگز جو ہے اہل سنت کے اندر نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ یعنی جو ایسا کہتا ہے، جو ایسا کہتا ہے وہ جو ہے گمراہ بد مذہب ہے، گمراہ بد مذہب ہے۔ شیخین پر فضیلت دینے والا یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر پر حضرت علی کو فضیلت دینے والا شخص جو ہے گمراہ ہے، بد مذہب ہے، گمراہ بد مذہب ہے۔ اس لیے جو ہے ہم اس کے لیبل کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم اس کے عقیدے کو دیکھیں گے کہ اس کا وہی عقیدہ ہے کہ نہیں جو ہمارے اسلاف کا 1400 سال سے کنٹینیو چلا آ رہا ہے، وہی عقیدہ اس کا ہے کہ نہیں۔ اگر اس پیمانے پر یہ شخص اترے گا تب تو ہم اس کو جو ہے سنی قبول کریں گے، ورنہ جو ہے کوئی کتنی بھی بڑی داڑھی رکھا لے، کتنی بھی اونچی ٹوپی لگا لے، یا کتنا بھی جو ہے اچھا خاصا جبہ یا لباس پہن لے، ہرگز جو ہے اس کا شمار سنیت کے اندر نہیں ہوگا، اس کا شمار سنیت کے اندر نہیں ہوگا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، بہار شریعت کے اندر حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، آپ تحریر فرماتے ہیں، جو شخص مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق یا فاروق سے افضل بتائے گمراہ بد مذہب ہے۔ کس نے لکھا؟ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بہار شریعت کے اندر۔ اور یہ بہار شریعت ایسی کتاب ہے جو ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، جو ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ ایسی کتاب ہے اس کو جو ہے ہر مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے، اس کو ہر مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں جو ہے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا مسئلہ جو ہے آپ نے جمع کر دیا ہے، اور ایک کتابی شکل میں جو ہے جمع کر کے ہم اور آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کتاب کا مطالعہ باغور کر لیتا ہے تو وہ جو ہے آدھا عالم ہو جائے گا، وہ شخص آدھا عالم ہو جائے گا۔ یہ ایسی کتاب ہے بہار شریعت۔ تو آپ نے بہار شریعت کے اندر جو ہے اہل سنت کا جو عقیدہ تھا اس کو واضح کر کے بتا دیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے شیخین پر حضرت علی کو فضیلت دیتا ہے تو وہ جو ہے گمراہ بد مذہب ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، بخاری شریف کا مقام کیا ہے؟ بخاری شریف کا مقام یہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی سب سے صحیح کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ سیاہ ستہ کے اندر پہلے نمبر پر جو کتاب آتی ہے حدیث پاک کی، اس کا نام جو ہے بخاری شریف ہے۔ اب بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ سے تو نہیں دوسری بیوی سے ہیں، مگر جو بیٹے ہیں وہ حضرت علی کے ہیں۔ آپ کا نام جو ہے محمد ہے، محمد بن حنفیہ، جو آپ کو کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے، حنفیہ جو ہے وہ آپ کے نانا کا نام ہے، آپ کے نانا کا نام ہے، اور آپ کے نانا جو تھے وہ بہت ہی نیک پرہیزگار تھے، بہت ہی نیک پرہیزگار تھے۔ تو لوگوں نے جب محمد کو دیکھا، یعنی جو محمد بن حنفیہ ہے حضرت علی کے بیٹے ہیں، جب ان کو دیکھا کہ ان کے اندر جو ہے وہی خصوصیت، وہی قابلیت پائی جا رہی ہے جو ان کے نانا کے اندر پائی جا رہی تھی، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا محمد بن حنفیہ،
محمد بن حنفیہ، جو کہ کہنا یہ چاہیے تھا محمد بن علی، مگر لوگوں نے آپ کا رشتہ جو ہے وہ آپ کے نانا کی طرف جوڑ دیا، اس لیے آپ کو جو ہے محمد بن حنفیہ کہا جانے لگا۔ اب محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا، عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ نے اپنے والد سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل کون ہے؟ لوگوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ابو بکر۔ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر، یعنی حضرت علی نے یہ عقیدہ دے دیا کہ رسول اللہ کے بعد صحابہ کرام کی جماعت میں اگر کسی کا پہلا نمبر ہے تو ابو بکر کا ہے، ابو بکر کا ہے۔ یہ حضرت علی عقیدہ دے رکھے ہیں، اور سوال کرنے والی ذات آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ کی ہے۔ اب جب میرے آقا مولا علی نے یہ جواب دیا کہ ابو بکر، تو پھر جو ہے محمد بن حنفیہ نے پھر سوال کر لیا، محمد بن حنفیہ نے پھر سوال کر لیا کہ اے میرے والد محترم، ابو بکر کے بعد کس کا نمبر ہے؟ ابو بکر کے بعد کس کا نمبر ہے؟ تو پھر مولا علی نے جواب دیا کہ ابو بکر کے بعد جو ہے عمر کا نمبر ہے، عمر کا نمبر ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ پھر حضرت علی نے یہ عقیدہ دیا کہ ابو بکر کے بعد اگر کسی کا نمبر ہے تو حضرت عمر کا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں تک تو محمد بن حنفیہ نے اپنے والد سے سوال کیا ایک ایک کر کے، مگر اب محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ خدشہ ہوا، یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں اب میرے والد محترم جو ہے میرے سوال پر یہ نہ فرما دے کہ عمر کے بعد عثمان کا نمبر ہے، اس لیے میں نے جو ہے اب سوال ہی نہیں کیا، یعنی یہ میں نے پوچھا ہی نہیں کہ عمر کے بعد کس کا نمبر ہے، بلکہ میں نے یہ کہا کہ پھر اس کے بعد آپ ہے، پھر اس کے بعد آپ ہے، یعنی آپ کا نمبر ہے۔ تو میرے مولا علی نے فرمایا، اب یہاں پر مولا علی نے جو ہے انکساری عاجزی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو بس مسلمانوں میں سے ایک مرد ہوں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک مرد ہوں۔ اس حدیث پاک سے معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں کہ جو ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ افضلیت کے حساب سے سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا نمبر عمر کا ہے، تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے، چوتھا نمبر مولا علی کا ہے، یہی عقیدہ جو ہے حضرت علی کا بھی تھا، اور یہی تعلیم جو ہے حضرت علی کی بھی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ بہت ہی بے مثال ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ جب آپ حضرت علی کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے تو آپ کو ایسی ایسی حیرت انگیز باتیں معلوم ہوں گی کہ جس سے جو ہے آپ تعجب میں پڑ جائیں گے کہ ایک شخص کے اندر اتنی خوبیاں، ایسا علم، ایسی طاقت، ایسا پاور۔ جب میرا مولا کسی کو نوازنے پر آتا ہے تو بے شمار خوبیوں سے نواز دیتا ہے۔ انہی شخصیتوں میں، انہی ذات میں جو ہے ایک ذات کا نام حضرت علی ہے کہ جن کے اندر جو ہے بے شمار خوبیاں موجود تھی، جن کے اندر جو ہے بے شمار کمالات موجود تھے۔ آؤ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لقب دیا گیا ہے شیر خدا کا۔ حضرت علی کو ایک لقب دیا گیا ہے شیر خدا کا۔
اور یہ لقب کس نے دیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے حضرت علی کو شیر خدا کا لقب دیا ہے، یعنی خدا کا شیر، یعنی خدا کا شیر۔ اب جس کو اللہ اور اس کا رسول جو ہے شیر کہے، اس کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو معلوم کیا ہوا کہ حضرت علی کی ذات، حضرت علی کی شخصیت جو ہے ایسی ہے، آپ کی طاقت کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کا اندازہ جو ہے کوئی انسان نہیں لگا سکتا، کوئی انسان نہیں لگا سکتا۔ آؤ دیکھو حضرت علی کی طاقت کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے تو ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جب جنگ خیبر جو ہے فتح ہو گئی اور خیبر کا جو دروازہ تھا، خیبر کا جو دروازہ تھا جس کو حضرت علی نے اکھاڑا تھا تنے تنہا اور اس کو ڈھال بنایا تھا، تو جب جنگ ختم ہو گئی حضرت علی نے جو ہے خیبر کے دروازے کو پھینک دیا۔ اب اسی دروازے کو جو ہے 40 صحابہ کرام اٹھا رکھے تھے، مگر اس دروازے کو نہ اٹھا سکے، مگر اس دروازے کو نہ اٹھا سکے، اور میرے مولا علی نے جو ہے تنہا ایک ہاتھ سے باب خیبر کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ تو یہ آپ کی طاقت کا، یہ آپ کی طاقت کا عالم ہے، یہ آپ کی طاقت کا عالم ہے کہ آپ کو جو ہے اللہ اور اس کا رسول جو ہے شیر خدا کہہ رہا ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہاں میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس شخص کے اندر اتنی طاقت ہو، اتنی قوت ہو، اور اس کے ساتھ اس کے خاندان والے بھی ہو، اس کے گھر والے بھی ہو، اس کے دوست بھی ہو، اس کے یار بھی ہو، اور کوئی یہ کہے کہ اس کا حق جو ہے غصب کر لیا گیا، کتنی تعجب کی بات ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اس کا حق جو ہے غصب کر لیا گیا، اس کی بیوی کی جائیداد کو جو ہے غصب کر لیا گیا، چھین لیا گیا، اور ایسا شیر جو خدا کا شیر ہے، جس کو شیر خدا کہا جاتا ہے، وہ خاموش اپنے گھر بیٹھا رہا۔ میرے مسلمان بھائیوں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، کہیں پر بھی حضرت علی نے کوئی ایسی کاروائی نہیں کی، یعنی تلوار کو نہیں اٹھایا کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت علی کا حق جو ہے غصب ہوا تھا۔ تو یہ بات حجم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کا شیر ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں، نہ کسی سے دبتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ عہد نبوت میں جو ہے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سے بہترین ہستی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے، ہم صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہترین ہستی ہے، پھر جو ہے ابو بکر اور پھر عمر ہے۔ اب اور آگے آپ فرماتے ہیں، اور حضرت علی کو 3 ایسی خوبیاں حاصل تھی، 3 ایسی خوبیاں عطا کی گئی تھی جو کسی اور کو نہیں حاصل تھی، جو کسی اور کو نہیں حاصل تھی۔ وہ 3 خوبیاں کیا ہے؟ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میرے آقا کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا ہے، حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ
مسجد نبوی میں جو ہے تمام دروازے بند کر دیے گئے تھے سوائے جو ہے حضرت علی کے دروازے کے، سوائے حضرت علی کے دروازے کے۔ اور تیسری بات حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ جنگ خیبر کے اندر جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا جو ہے وہ حضرت علی کو دیا تھا، حضرت علی کو دیا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے مجھے ایک بھی جو ہے خوبی مل جاتی، ایک بھی چیز مل جاتی، تو میں یہ سمجھتا کہ مجھے سرخ اونٹ مل گیا۔ یعنی سرخ اونٹ عرب کے اندر جو ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا تھا، جو بہت ہی عمدہ مانا جاتا تھا۔ تو آپ جو ہے فرما رہے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے مجھے خوشی حاصل ہوتی اگر ان میں سے ایک بھی جو ہے خوبی مجھے حاصل ہو جاتی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے مولا نے جو ہے بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، نزہۃ المجالس کے اندر ہے کہ ایک دن جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی صورت میں جو ہے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت علی کی خدمت میں آئے حضرت جبریل علیہ السلام اور عرض کیا کہ اے علی یہ بتاؤ کہ اس وقت جو ہے جبریل کہاں ہے؟ جبریل نے حضرت علی سے سوال کیا کہ اے علی یہ بتاؤ اس وقت جو ہے جبریل کہاں ہے؟ حضرت علی نے جو ہے آسمانوں کی طرف دیکھا اور فرمایا اس وقت جو ہے جبریل آسمانوں میں نہیں ہے۔ یعنی حضرت علی نے اپنی نظر کو اٹھا کر زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمان کو دیکھ لیا اور پورے آسمان کا جو ہے معائنہ بھی کر لیا، یعنی چپا چپا دیکھ لیا کہ آسمان پر جبریل ہے کہ نہیں۔ تو میرے مولا فرماتے ہیں اے جبریل اس وقت جو ہے آسمان پر جبریل نہیں ہے۔ اب پھر میرے مولا علی نے جو ہے اپنی نظر کو مشرق میں کیا، مغرب میں کیا، پورب میں کیا اور چاروں طرف جو ہے اپنی نظر کو میرے مولا علی نے دوڑایا، اور دوڑانے کے بعد دیکھنے کے بعد چاروں طرف میرے مولا علی نے فرمایا اے جبریل اس وقت جو ہے جبریل زمین پر بھی نہیں ہے، یعنی نہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ پورب میں ہے، نہ پچھم میں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے مولا علی کی نظر کی قوت دیکھے، طاقت دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسی بینائی عطا فرمائی تھی کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھے بیٹھے مشرق کو دیکھ لیتے ہیں، مغرب کو دیکھ لیتے ہیں، پورب کو دیکھ لیتے ہیں، پچھم کو دیکھ لیتے ہیں، ہر سمت جو ہے آپ دیکھ لیتے ہیں اور یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جبریل کہاں ہے۔ میرے مولا علی نے کہا کہ اے جبریل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے پاس جو بیٹھا ہوا شخص ہے یہی جبریل ہے۔ یعنی حضرت علی نے یہ پہچان لیا کہ جو مجھ سے سوال کر رہا ہے، جو پوچھ رہا ہے، یہی جبریل ہے، کیونکہ مولا علی نے جو ہے چاروں طرف دیکھ لیا تھا اور چاروں طرف جو ہے آپ نے نہیں پایا، تو آپ نے کہا کہ اے جبریل تو ہی جو ہے جبریل ہے جو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب آپ یہاں سے ایک عقیدہ لے لے۔ عقیدہ کیا؟ جیسے بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ تو جب میرے مولا علی کی نظر کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ جب
میرے مولا علی کی نظر کا یہ عالم ہے کہ آپ زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمان کو دیکھ رہے ہیں، پچھم کو دیکھ رہے ہیں، مشرق کو دیکھ رہے ہیں، مغرب کو دیکھ رہے، ہر سمت میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی جان رہے ہیں، جبریل کو پہچان بھی رہے ہیں کہ جبریل کی شکل کیسی ہے، جبریل کی صورت کیسی ہے، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جبریل جو ہے وہ میرے پاس اس وقت موجود ہے۔ تو جب مولا علی کے علم کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، راحت القلوب کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار جو ہے کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، کفار مکہ سے سوال کیا، یعنی کچھ مانگا کہ میری مدد کر دی جائے، کچھ مجھے دے دیا جائے۔ تو انہوں نے یعنی کفار مکہ نے جو ہے مذاقاً حضرت علی کے پاس بھیج دیا، یعنی ایک طرف جو ہے کفار مکہ تھے اور تھوڑی دور پر جو ہے مولا علی بھی جلوہ گر تھے۔ تو جب اس بھکاری نے کفار مکہ سے سوال کیا کہ میری کچھ مدد کی جائے، مجھے کچھ دیا جائے، تو اب ان کفار مکہ کو جو ہے شرارت سوجی، مذاقاً جو ہے اس بھکاری کو مولا علی کی طرف بھیج دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کفار مکہ کا خیال یہ تھا کہ مولا علی کے پاس کچھ تو ہے ہی نہیں، وہ کہاں سے بھکاری کو دیں گے، کہاں سے بھکاری کی مدد کریں گے۔ اب وہ بھکاری جب میرے مولا علی کے دربار میں پہنچا، پاس پہنچا، اور عرض کیا کہ میری مدد کی جائے، مجھے کچھ دیا جائے، تو میرے مولا علی نے کیا کیا؟ اب دیکھو میرے مسلمان بھائی، میرے مولا علی نے جو ہے 10 مرتبہ درود شریف پڑھا، 10 مرتبہ درود شریف پڑھا، اور جو ہے اس کے ہاتھ پر، بھکاری کے ہاتھ پر دم کر دیا، بھکاری کے ہاتھ پر دم کر دیا، اور اس بھکاری سے کہا کہ اپنی مٹھی کو بند کر لے، اپنی مٹھی کو بند کر لے، اور اس وقت تک نہ کھولنا جب تک بھیجنے والوں کے پاس نہ پہنچ جائے، یعنی جس نے تجھے بھیجا ہے جب تک تو اس کے پاس نہ پہنچ جائے تب تک جو ہے اپنی مٹھی کو نہ کھولنا۔ اب یہ بھکاری بھی جو تھا بہت اچنبے میں پڑا تھا، سوچ میں پڑا ہوا تھا، ڈوبا ہوا تھا کہ آخر پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، آخر پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے۔ اور ادھر کفار مکہ بھی ہنس رہے تھے دیکھ کر کہ پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو میرے مولا علی کی کرامت، میرے مولا علی کی کرامت دیکھو کہ جب وہ بھکاری جو ہے کفار مکہ کے قریب پہنچتا ہے اور اپنی مٹھی کو کھولتا ہے، تو دیکھنے والی نظروں نے کیا دیکھا کہ اس بھکاری کی ہتھیلی پر 1 دینار موجود ہے، 1 دینار موجود ہے۔ اب کفار مکہ نے جب میرے مولا علی کی اس کرامت کو دیکھا کہ مولا علی نے جو ہے اپنی پھونک سے اس بھکاری کو 1 دینار دے دیا، تو اسی وقت جو ہے بہت سے کفار جو تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، بہت سے کفار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے کہ جب داماد نبی کا یہ عالم ہے، جب داماد نبی کا یہ عالم ہے، مولا علی کا یہ عالم ہے، شیر خدا کا یہ عالم ہے، تو اس مختار کل کا عالم کیا ہوگا، اس مختار کل کا عالم کیا ہوگا، سرور عالم کا عالم کیا ہوگا، جن کے در سے جو ہے کوئی بھی خالی نہیں جاتا۔ اسی لیے تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ کوئی منافق
मुनाफिक हजरत अली से मोहब्बत करेगा, यानी जो मुनाफिक होगा वो हजरत अली से हरगिज जो है मोहब्बत नहीं कर सकता। और मेरे आका फरमाते हैं और ना कोई मोमिन जो है उनसे बुग़्ज़ रखेगा, यानी दुश्मनी रखेगा। अब इस हदीस पाक के अंदर जो है मेरे आका ने एक पैमाना दे दिया है, एक पैमाना दे दिया है कि अगर तुमको ये जानना है, पहचानना है कि कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है, कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है, तो तुम जो है इसी पैमाने में रख कर जो है जांच लेना, परख लेना। अगर उसके दिल में हजरत अली की सच्ची पक्की जो शरीयत के मुताबिक है, जो कुरान और हदीस के मुताबिक है, मोहब्बत पाई जाती है, तो ऐसा शख्स जो है मोमिन है। और अगर उसके दिल में जो है हजरत अली की दुश्मनी पाई जाती है, बुग़्ज़ पाया जाता है, तो ऐसा शख्स जो है मुनाफिक है, ऐसा शख्स मुनाफिक है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, हजरत अली की मोहब्बत जो है और आपकी दुश्मनी, आपका बुग़्ज़ जो है वो फैसला करता है कि कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है। और जब मेरे आका ने ये पैमाना अपने सहाबाए कराम को दिया था, तो सहाबाए कराम इसी पैमाने पर जो है लोगों को जांचा करते थे, लोगों को इसी पैमाने पर जांचा करते थे। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है कि हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम गुरोहे सहाबा अंसार, हम गुरोहे अंसार जो है मुनाफिकीन को अली के बुग़्ज़ से पहचाना करते थे। यानी जब किसी के बारे में पता करना होता कि ये मुनाफिक है कि मोमिन है, तो उसके सामने जो है सहाबाए कराम क्या करते थे, हजरत अली का जिक्र करने लगते थे, हजरत अली का जिक्र करने लगते थे। क्योंकि मेरे आका ने पैमाना दिया था कि अगर तुमको पता करना है, जांचना है किसी के बारे में, तो हजरत अली का जिक्र करना। अगर उसके दिल में मोहब्बत होगी तो उसका चेहरा खिल जाएगा, और अगर उसके दिल में बुग़्ज़ होगा तो उसका चेहरा जो है मुरझा जाएगा। तो सहाबाए कराम ने जो है इसी पैमाने को अपनाते हुए जब उनको किसी के बारे में शक होता था कि ये मुनाफिक है कि मोमिन है, तो उसके सामने जो है हजरत अली का जिक्र करने लगते थे। अगर उसका चेहरा जो है खिल जाता था तो सहाबाए कराम जान जाते थे कि ये मोमिन है, और अगर उसका चेहरा बिगड़ जाता था तो सहाबाए कराम ये जान जाते थे कि ये मुनाफिक है। और मेरे मुसलमान भाइयों, आखिरी बात सुन ले कि हजरत अली को एक खुसूसियत जो है और हासिल थी, वो ये कि हजरत अली जो है गर्मियों में सर्दी वाला लिबास पहनते थे, और सर्दी में जो है आप गर्मी वाला लिबास पहनते थे। आपसे जब ये पूछा गया कि आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि गर्मी में अगर सर्दी वाला लिबास पहना जाए तो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और सर्दी में अगर गर्मी वाला लिबास पहना जाए तो सर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। तो हजरत अली से पूछा गया कि आखिर इसमें वजह क्या है, राज क्या है जो आप आखिर ऐसा करते हैं। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इसकी वजह यह है कि खैबर के दिन, यानी जब जंगे खैबर हो रही थी और खैबर का किला जो था वो फतह नहीं हो रहा था, तो मेरे आका ने हजरत अली को बुलाया, और हजरत अली को बुलाया। हजरत अली आए तो उस वक्त जो है आपकी आंख जो है आशोबे चश्म, यानी आंख में दर्द था, आंख आई हुई थी। तो मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने लुआबे मुबारक को हजरत अली की आंख में लगा दिया। अब लगाना था कि हजरत अली की आंख जो है
وہ صحیح ہو گئی، درست ہو گئی۔ اور جب میرے آقا نے لعاب دہن لگایا، اس کے بعد جو ہے ایک دعا دی تھی، میرے آقا نے ایک دعا کی تھی کہ اے اللہ اس سے گرمی اور سردی کو دور کر دے۔ یعنی میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا علی سے جو ہے گرمی اور سردی جو ہے دور کر دے۔ تو میرے مولا علی فرماتے ہیں پھر اس کے بعد سے جو ہے گرمی میں مجھے گرمی نہیں لگتی، سردی میں جو ہے مجھے سردی نہیں لگتی۔ تو یہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ حضرت علی جو ہے گرمی کے موسم میں سردی والا لباس پہنتے تھے اور سردی کے موسم میں گرمی والا لباس پہنا کرتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی طویل بھی ہے، بہت ہی طویل بھی ہے، کیونکہ آپ کی سیرت کے اندر بہت سارے پہلو ہیں۔ آپ عدالت کے معاملے میں دیکھیں گے تب بھی حضرت علی بے مثال نظر آتے ہیں، آپ صداقت کے معاملے میں دیکھیں گے تب بھی بے مثال نظر آتے ہیں، آپ شجاعت کے معاملے میں دیکھیں گے تب بھی بے مثال نظر آتے ہیں۔ آپ جس میدان میں بھی حضرت علی کو دیکھیں گے ہر میدان میں جو ہے حضرت علی بے مثال نظر آتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں پر معاملہ ہر طرف بے مثال ہے، وہیں پر آپ کی عبادت بھی بے مثال ہے۔ آخری بات عبادت کے تعلق سے سن لیں کہ حضرت علی جب نماز کا ارادہ کرتے تھے، حضرت علی جب نماز کا یعنی نماز پڑھنے کا آپ ارادہ کرتے تھے تو آپ کے بدن پر جو ہے لرزہ طاری ہو جاتا تھا، حضرت علی کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور چہرے کا رنگ جو تھا وہ بدل جایا کرتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ تو وجہ پوچھی گئی کہ آخر آپ کی ایسی کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا اس امانت کو اٹھانے کا وقت ہوتا ہے، یعنی جب نماز ہم ادا کرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں تو ایسی امانت اٹھانے کا وقت ہوتا ہے جسے جب آسمانوں اور زمین کے سامنے پیش کیا گیا تھا تو زمین و آسمان نے جو ہے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ زمین و آسمان نے کہا تھا کہ مولا ہمارے اندر جو ہے اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اس امانت کو اٹھا سکے۔ تو میرے مولا علی فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میرے اندر جو ہے لرزہ پیدا ہو جاتا ہے، میرے بدن میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی پیدا ہو جاتی ہے، خوف خدا سے جو ہے میرا جسم جو ہے لرزنے لگتا ہے، میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، کیونکہ ایسی امانت اٹھانے کا وقت ہوتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ عبادت ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا، کیونکہ انسان نے ایسی امانت کو اٹھانے کی ذمہ داری لی۔ تو اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں، انسان ہیں، اور ہم نے اگر وعدہ کیا ہے عبادتوں کے کرنے کا، اللہ کی اس امانت کو اٹھانے کا، تو ضرور جو ہے آپ عبادت کے عادی بنے، نماز کے پابند بنے، تلاوت کے پابند بنے، اور حضرت علی کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے۔